نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشہور عالم دین جن کے دنیا کے اندر ہزاروں محبین ہیں بلکہ لاکھوں محبت کرنے والے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نجات عطا فرمائے، جنت میں داخلہ آسان فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کے انتقال پر کچھ ایسے کام کیے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کے صراحتاً خلاف تھے۔ مثال کے طور پر تیجا، قرآن خوانی اور قبر کو پختہ کرنا، پکا کرنا، سیمنٹیڈ بنانا، اور اس کے سوا پھول قبر پر ڈالنا، یہ چند ایسے کام ہیں۔ اور ایک اور کام انہوں نے بہت بڑا یہ کیا کہ کچھ خواب بیان کیے جس کے اندر عاصم جمیل کے جنت میں داخل ہو جانے سے متعلق بشارتیں تھیں۔ یہ کچھ کام کیے، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے ان کے اوپر طعنہ زنی کی، انہیں یوں کہا کہ یہ دیکھو اللہ کی تبلیغ کرنے والے، اللہ کے دین کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باتوں پر عمل کرانے کے لیے کہنے والے اس طریقے کے کام کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ کام عوام دیکھیں گے اور پھر وہ اس کو ایک دلیل کے طور پر پیش کریں گے اور اپنے یہاں بھی اس طریقے کے کام کریں گے، تو پھر وہ علماء کرام، مفتیان کرام آگے آئے اور انہوں نے اس پر نکیر کی، اور انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ کوئی کسی کام کو چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کرے اور کتنا ہی چھوٹا آدمی کرے، وہ کام اچھا نہیں ہو جاتا، بہرحال غلط رہے گا۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی ہدایت کرنے کی کوشش کی، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بات کو غالباً نہیں بلکہ یقیناً الٹا لیا، اور پھر ان کا ایک بیان سامنے آیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سامنے رکھوں، آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سماعت فرمائیں۔ بڑے بڑے بوجھ اٹھائے ساری زندگی، شہرت اپنے ساتھ بہت امتحان لاتی ہے۔ بڑے بڑے بوجھ اٹھائے، باپ، چاچے، تائے، بابوں کے جنازے اٹھائے، پر بیٹے کا جنازہ اٹھاتے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میں تمہیں باہر سے زندہ نظر آ رہا ہوں، میں اندر سے ایک مردہ لاش، میرا اندر خالی ہے، لیکن مجھے جینا ہے جب تک میرے رب نے میرے لیے جینا لکھا ہے۔ مجھے اللہ کا پیغام سنانا ہے جب تک اللہ نے میری زندگی کا آخری سانس لکھا ہے۔ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، کبھی شالاکی سے جوان پتر نہ مرن۔ بجائے اس کے کہ میرے غم میں شریک ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دے۔ وہ کچھ شرم کرو، وہ کچھ شرم کرو۔ فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، شامی پڑھی ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے۔ ہدایہ پڑھی ہے، فقہ کوئی نہیں ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے کہ اس زخم دل پہ مرہم رکھنا ہے یا نمک چھڑکنا ہے۔ آپس کے تعصب نے، دیوبندی بریلوی جھگڑوں نے دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی۔ جن چیزوں کا نہ آخرت سے تعلق ہے نہ دنیا سے، اس پہ مناظرے، جھگڑے، فتوے۔ یہاں ہمارے بچے دہریے ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، لڑکے آپس میں شادیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں آپس میں شادیاں کر رہی ہیں، اور یہ
نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں کروائی اور ختم قرآن کیوں کروایا، قرآن خوانی کیوں کروائی؟ اور پورے پاکستان میں قرآن خوانی کرنا، قرآن مل کے بیٹھ کے پڑھنا منع ہو گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک زخمی باپ ہوں، اس سے پاگل پن میں کچھ جملے میں بول گیا ہوں، لیکن کیا کروں، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ اخلاق سیکھو، انسانیت سیکھو، کتابیں پڑھنے سے نہیں علم آتا، علم اور چیز ہے جو نیکوں کی صحبت سے آتا ہے، اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ پتہ نہیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا کیا تصویر ہے سب سے اعلیٰ مسلمان کی۔ میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ مجھے بڑے بڑے مفتیوں نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے صرف فقہ پڑھی ہے، انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ پہنچے، زخمی دل کو اور زخمی کر، پھٹے ہوئے گریبان کو اور چاک کرنا، ان کو مفتی کہتے ہیں۔ حضرت عمر ایھا الناس، عمر 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 ایھا الناس لا تغرنکم طنطنة الرجل باللیل فی صلاته ان الرجل من ادى الامانة اذا تؤمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده۔ لوگوں کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر، دیکھو نا تہجد کوئی کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی تو تہجد نہیں پڑھتا، اور پھر وہ جو روندا اس سے بھی تھوڑے لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے، مجھ سے پوچھو سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو اس زبان سے تکلیف نہ پہنچائے اور اس ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ آج سنو اپنے خطیبوں کی تقریریں، منبر رسول پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے، بدتمیزی اور بد زبانی کی انتہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ کاش اپنے نبی کو بھی پڑھ لیتے، صرف دیوبندی بریلوی جھگڑے ہی پڑھے، اپنے نبی کی زندگی تو پڑھتے۔ میرے نبی نے کبھی عبداللہ بن ابی کو بے عزت نہیں کیا، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو اپنا کرتا دیا۔ ان کے بیٹے صحابی تھے، وہ مر گیا کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں، کہ جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر آگے آ گئے، اتصلی علیہ وانت تدری ما تدری، یا رسول اللہ آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، کہ ما نہانی ربی، میرے رب نے بھی مجھے منع نہیں کیا، میں پڑھوں گا شاید بخشا جائے، لعلہ یغفر۔ اس نبی کی امت ہو کر تم مفتی ہونے کے دعوے کر کے اور تم لوگوں کے دل چیرتے ہو اپنی گندی زبانوں سے، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو؟ تم سب سے کہہ رہا ہوں اپنی زبانوں پہ قابو رکھو۔ میرے نبی سے اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کتنا بڑا صدر ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کو اللہ کہہ رہا ہو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میرے حبیب آپ کا سینہ کھول دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب لوگوں کے تانے سن کے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، جس کا سینہ اللہ نے، میں تو طارق جمیل ہوں، میں تو 15ویں صدی کا ایک ادنا سا مسلمان ہوں، کم ظرف، میرا سینہ تو پہلے ہی چھوٹا ہے، اور میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں ہوں تو میرے سینے پہ کیا گزری ہوگی؟ میں کیسے اپنا دل چیر کے دکھاؤں؟
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ میرے نبی، یہ لوگوں کی قریش کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. بما یضربون نہیں، بما یرمون بالاحجار نہیں، بما یرمون بالسہام نہیں، بما یقولون، یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، آپ کا سینہ گھٹ جاتا ہے. اور میرا جوان بیٹا مرا ہو، اس کی میت کو میں نے خود اٹھایا، اس کا جنازہ میں نے پڑھا. اگر میں نے اس کے لیے دعا کر دیا تو کیا ظلم ہو گیا ہے؟ میرے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ وہ میرا نبی ہے، نبی. تو ابو دجانہ نے کہا میں نے آج تک اپنی اس زبان سے ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. اسے کہتے ہیں مسلم، اسے کہتے ہیں. مولانا نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ میرے دل کو تکلیف پہنچائی، اور تکلیف پہنچانا یہ سب سے بڑا جرم ہے. فقہ وقہ یہی سب سے اہم ہے کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے قرب و جوار میں شادی تھی. اس شادی کے اندر بڑا خوشی کا ماحول، اس خوشی کے ماحول میں وہ ناچ گانے اور کیا نام اس کا ڈی جے وی جے، شراب بازی کا انتظام کرنا نہیں بھولے. محلے کے کچھ ذمہ دار علماء کرام، ائمہ کرام ان کے پاس پہنچے، اور پہنچ کر انہیں سمجھانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے نصیحتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اپنی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر آپ نصیحتیں کیا کیجئے، میرے پاس مت سمجھائیے آ کر. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. کہ نہ پڑھاؤ، کہیں باہر سے بلوا لیں گے. اور جب وہ چلے گئے، انہیں بے عزت کر کے واپس کر دیا گیا. تو پھر وہ شخص یوں کہنے لگا کہ ان لوگوں کو یہ نہیں دکھائی دیتا کون کس وقت اور کس ماحول میں کس سے کیا بات کرنی ہے، بس آ جاتے ہیں اپنی نصیحتیں جھاڑنے کے لیے. انہوں نے مجھے کتنے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے انہیں اندازہ نہیں ہے، کتنی میرے دل پر چوٹ لگی ہے ان کی اس بات سے. یعنی اگر کسی کو سمجھائیں تو دل پر چوٹ لگے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آپ نے باتیں بتائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین گناتے گناتے نہیں تھکتے لوگ. ذرا یاد کیجئے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پہاڑی پر چڑھ کر سارے مکہ والوں کو بلایا تھا اور یوں کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ سنو تم یوں کہہ دو کہ جتنے بھی تم معبودوں کو پوجتے ہو، جتنے بھی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان سب کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو. تو سب سے زیادہ جس کے دل پر چوٹ لگی، سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوئی، وہ وہی تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سگا چچا تھا، اور جس نے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت اتنی خوشی ظاہر کرتی تھی کہ خبر دینے والی باندی کو بھی آزاد کر دیا تھا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ خیال نہیں کیا کہ میرا چچا ناراض ہوگا، اس کے دل پر چوٹ لگے گی، اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا. اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا. بہرحال یہ اخلاق، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اس شخص میں جو گانے بجانے کے وقت علماء کرام کو برا بھلا کہہ کر یوں کہہ رہا تھا کہ میرے دل پر چوٹ لگی، اور مولانا کی اس بیان میں کیا فرق رہ گیا، اس جاہل میں اور مولانا میں کیا فرق رہ گیا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اس تڑپ کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھا. مولانا نے کبھی تو کہا کہ بڑے بڑے مفتی، اور کبھی ان کا کہا چھوٹے چھوٹے مفتی. یعنی آپ ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو تکلیف نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے وہ صرف آپ کی اصلاح کے لیے، ہو سکتا ہے وہ صرف عوام غلط کاموں میں نہ پڑ جائیں، اس وجہ سے وہ آپ کے عمل پر نکیر کر رہے ہوں. مولانا نے بیان کیا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ابن ابی کو کبھی برا بھلا نہیں کہا، اس کے جنازے کی نماز پڑھائی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل کی کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی، اس کی مغفرت کریں، آپ مغفرت کی دعا کریں کہ نہ کریں.
مغفرت کبھی نہیں ہوگی۔ یہ سب آیتیں بیان نہیں کی گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو کبھی عزت نہیں دی، یہ آپ نے بیان نہیں فرمایا۔ اس کے کاموں کو کبھی نہیں سراہا۔ جب بھی اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے غلط کاموں پر آپ نے نکیر فرمائی ہے، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو۔ یہ بیان کرنا بھول گئے۔ اور بہت سارے علماء کرام نے ان حرکتوں کے اوپر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بیان کردہ باتوں سے، یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دین مکمل ہے، اس کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ کہاں سے لے کر ہے؟ من المہدی الی اللحد، پالنے سے لے کر۔ دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس اذان کا طریقہ شریعت کے اندر بتایا گیا۔ کون سے کان میں اذان پڑھی جائے گی یہ بتایا گیا۔ تو یہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے اور قبر تک شریعت رہتی ہے۔ قبر کیسے کھدے گی بتایا گیا، قبر کس طریقے سے بند ہوگی بتایا گیا، قبر بننے کے بعد کس طریقے سے دکھائی دینی چاہیے یہ سب بتایا گیا۔ شریعت کے اندر ایک ایک حکم ہے، من المہدی الی اللحد شریعت ہے۔ آپ نے یوں کہہ دیا کہ اس کا حساب کتاب دنیا اور آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ قبر پر پھول برسائیں، اس کا دنیا اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ قبر کو پختہ کریں، دنیا اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ تیجا خوانی کریں، دنیا اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن خوانی کریں، دنیا اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر کیوں کر رہے ہیں آپ جب دنیا و آخرت سے تعلق نہیں ہے؟ آپ نے کہہ دیا ان علماء کرام کو، ان اللہ والوں کو جو اس باتوں پر نکیر کرنے کے لیے بیٹھے تھے کہ گندی زبانوں سے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آدمی تکلیف کے اندر حدیں پار نہ کرے، خوشی کے اندر آپے سے باہر نہ ہو، یہی شریعت ہے، یہی اخلاق ہے، یہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کتنی تکلیف ہوئی تھی، یاد کریں جنگ احد کے اندر، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جنگ احد کے اندر اپنے چچا کو اپنے سے جدا کر بیٹھے تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا کو کھویا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی تکلیف ہوئی اور ساری زندگی جب بھی احساس ہوتا تھا تو بڑا یاد آتے تھے۔ اور جب مدینہ منورہ کے اندر آئے، مدینہ منورہ کے گھر گھر سے چلانے کی، رونے کی، مرثیہ خوانی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دل سے آہ نکلی اور زبان مبارک سے جملہ نکلا ہے، اما الحمزہ فلا بواکیلا، حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ آئے ہائے، سارے مدینہ والے جمع ہو گئے، عورتیں آ گئیں، بچے آ گئے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رونا شروع کر دیا، مرثیہ خوانی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جو کہ ابھی غم کے اندر تھے، غم حد سے زیادہ تھا، اس وقت میرے آقا مدینے کے تاجدار رسول کردگار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ آج سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آج سے نوحہ خوانی حرام، یہ سینہ کوبی، سینہ پیٹنا، چہرہ پیٹنا، یہ کپڑے پھاڑنا، یہ مرثیے بازی، یہ سب حرام قرار دی جاتی ہیں۔ لہذا حمزہ کے لیے بھی رویا پیٹا نہ جائے، کپڑے نہ پھاڑے جائیں، اور باقی شہداء کے لیے بھی یہ کام نہیں ہوں گے۔ یعنی آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، تکلیف ہو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کی تلقین ہے فائدہ۔ اور کیا چیز ہوتی ہے صبر؟ اللہ اللہ، ہمارے یہاں بھی ایک پڑوس میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ہے اور بوڑھے ماں باپ کا کیا عالم ہوگا؟ وہی جو جوان بیٹے کی موت پر سب باپوں کا ہوا کرتا ہے، وہی
جو جوان بھائی کی انتقال پر سب لوگوں کا ہوا کرتا ہے، سب غم میں نڈھال، کسی کو اتنا ہوش نہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس وقت یہ ہوش تھا ان لوگوں کو. مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا ہمارے بھائی کی قبر اسی طریقے سے تیار کرائی جائے جس طریقے سے شریعت کے اندر حکم ہے. انہوں نے کوئی تیجا خانی نہیں کی، انہوں نے کوئی دنیاوی رسوم پر عمل نہیں کیا. لوگوں نے باتیں بنائیں کہ یہ قبر کیسے کھودی گئی ہے. انہوں نے کہا مولانا نے بتایا ویسے ہی کھودی گئی ہے. اللہ. اور مولانا سب کچھ جانتے ہوئے وہ اخلاق پڑھانے بیٹھے، وہ بھی الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر اپنے بیٹے کی مغفرت کی دعا کر لی تو کون سا ظلم کیا. بیٹے کی مغفرت کی دعا کرنے پر ظلم نہیں ہے، سب کر رہے ہیں. مولانا کی صبر کے لیے بھی سب دعا کر رہے ہیں، اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن تکلیف اس بات پر نہیں ہے، تکلیف ان کاموں پر ہے جو بیٹے کی موت کے بعد مولانا نے انجام دیے. ان باتوں پر نہیں ہے. تکلیف اس بات سے نہیں ہے، تانا زنی اس بات پر نہیں ہے. جو ہوا سو ہوا، لیکن مولانا کو یہ اعمال کرنے چاہیے تھے یا نہیں، یا ان کو کرنے کی شریعت کے اندر گنجائش ہے یا نہیں ہے. عوام یہ نہ سمجھ لیں کہیں کہ مولانا نے کر دیا تو اب سب کریں. نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے کوئی بھی کرے. دل اس لیے نہیں دکھایا گیا، بلکہ صرف یہی باتیں عرض کی گئی ہیں کہ یہ چیزیں نہ کی جائیں، یہ چیزیں نہ کرو. مولانا کے یہ کرنے سے یہ چیزیں جائز نہیں ہو جاتی. بہرحال اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہر معاملے میں اگر کوئی کسی پر نکیر کرے تو اسے دل دکھانا نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کی نیک نیتی کو سمجھا جائے. اس کے اوپر لان تان نہ کرنی شروع کر دی جائیں، اس کی تذلیل اور توہین نہ کرنی شروع کر دی جائے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لائے ہوئے دین پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. یہ دیوبندی بریلوی کے جھگڑے نہیں ہیں، دیوبندی بریلوی کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ شیعوں کے جھگڑے نہیں ہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمیں کن اعمال کو کرنے کے لیے کہتا ہے اور کن اعمال کو کرنے سے روکتا ہے. اور اسی معاملے میں یہ دیوبندی اور بریلوی بھی آئے ہیں. جو لوگ اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمے رہنا اصل سمجھتے ہیں، انہیں دیوبندی کہا جاتا ہے، انہیں اہل حق کہا جاتا ہے، انہیں علماء حق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین میں تبدیلی کرنے کی چاہت رکھتے ہیں اور تبدیلی کرتے ہیں، جو بدل دینا چاہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کو، قرآن کے مطالب کو، احادیث کو غلط پیش کرنا چاہتے ہیں، وہی تو بریلوی کبھی کہلائے، کبھی شیعہ کہلائے، کبھی کچھ اور کہلائے. یہ مسالک کا جھگڑا نہیں ہے، یہ دین کا جھگڑا ہے. آپ کہہ رہے ہیں انی سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلمان بنایا، دیوبندی نہیں بنایا. نہیں، دیوبندی نہیں. دیوبند اس بات کی پہچان ہے کہ یہ لوگ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد صحابہ کے ہی دور میں شیعہ بھی پیدا ہو گئے تھے، جنہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور شیعہ ہیں. تو پھر ان کی ٹکر پہ کہلائے. اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باطل کھڑا ہوگا، باطل کے مقابلے میں فرق کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم باطل نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں، یہ بتانے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ اور ان لوگوں کا نام اختیار کرنا یہ سنت میں سے ہے.
جیسا کہ اس حدیث کے اندر آیا۔ دیوبندیوں کے اوپر آپ کیچڑ اچھالنے لگیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ مسئلہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں، اور علماء دیوبند تو ہیں ہی علماء اہل سنت والجماعت۔ اب فرق کرنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ دیوبند کے متعلقین جو علماء کرام ہیں وہ علماء دیوبند، وہ علماء حق ہیں، اور وہی علماء اہل سنت ہیں، وہی علماء اسلام ہیں۔ اور جو لوگ ان کے خلاف فتوی بازی کرتے ہیں، جو لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ اپنے اپنے نام چھوٹے چھوٹے الگ الگ کر کے آ گئے۔ کوئی کسی نے کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں، کسی نے کہا کہ ہم بریلوی ہیں، کسی نے کہا کہ پہلے سے شیعہ چلا ہی آ رہے تھے اہل سنت والجماعت کے مقابلے پر۔ بہرحال گزارشات صرف اتنی ہیں کہ مولانا کے عمل کو دیکھتے ہوئے یہ نہ سمجھا جائے، ان کے رونے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ سب کچھ اپنی جگہ بہترین ہے اور یہی عمل حق ہے۔ عمل حق وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت حمزہ کی شہادت پر کیا تھا، یعنی نوحہ خوانی سے پرہیز کیا اور باقی دیگر ساری چیزوں سے پرہیز کیا اور صبر کیا۔ وہی جو آج بھی پتہ نہیں کتنے باپ ہیں جن کے بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ واویلا نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث اور زندگی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہی حق ہے اور کچھ حق نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں، یہ بھی ایک ویڈیو یہ بھی آپ دیکھتے چلیں جس کے اندر ایک باپ اپنے بیٹوں کی شہادت پر خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے۔ اسے خوشی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے شہید ہو گئے، وہ بھی اپنے بیٹوں سے جدا ہوا ہے۔ اس کے چہرے کو بھی دیکھیں اور اس کے صبر کا بھی مظاہرہ کریں اور اندازہ لگائیں کہ کون بڑا اللہ کا ولی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إذا قام الناس كلهم احنا هنروح الشهداء بنحل يا عم، الشهداء بنحل يا عم، صابرين للكل. نتنياهو لا إله إلا الله، أنت والأمريكان كلهم معنا، احنا معنا الله، معنا الله، تكبير